راہب بہت بری شہرت رکھتی تھی. وہ بہت بدنام تھی، ایک کسبی تھی. اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہ تھا جو اسے اس لادین معاشرے میں کچھ عزت تو دیتا. زندگی اور موت کے ایک فیصلے نے اس کی زندگی بدل دی اور وہ پوری دنیا کو امید دینے والے خدا کے منصوبے کا حصہ بنی. راہب کپڑا بیچتی اور جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی. وہاں ایک حملہ آور قبیلے کی خبر پھیل رہی تھی. یہ قبیلہ ایک ان دیکھے خدا کی عبادت کرتا تھا. اس خدا نے اپنی قوم کو دریا کے اس پار بادشاہوں پر فتح دلائی تھی. راہب کا شہر اس علاقے کا مضبوط ترین قلعہ بند شہر اور دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط تھا. لیکن پھر بھی راہب کے شہر کے لوگ بہت خوفزدہ تھے. راہب شہر کے پھاٹک پر گاہکوں کی امید میں کھڑی تھی، لیکن اس کی بجائے اسے کچھ اجنبی ملے. وہ سمجھ گئی کہ وہ صحرائی قبیلے کے جاسوس تھے. اسے یقین تھا کہ ان کا خدا انہیں فتح دے گا، سو وہ انہیں اپنے گھر لے گئی. وہ لوگ اس کے شہر کی دیواروں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. بادشاہ کے مخبروں کو جاسوسوں کی خبر ملی اور وہ انہیں ڈھونڈنے آ نکلے. بادشاہ کا حکم ہے، دروازہ کھولو. اس نے اپنی جبلت پر عمل کیا کیونکہ اس نے کوئی عام سے مردوں کو نہیں بلکہ جاسوسوں کو چھپا رکھا تھا. اس نے جانے بغیر اس خدا کا انتخاب کر لیا. اسی خدا پر ایمان کے تحت وہ حرکت میں آ گئی. اس میں خطرہ بھی تھا. اس کے اپنے لوگ اسے مار ڈالتے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ایک مختلف اور حقیقی معاملہ ہے. اس نے بادشاہ کے سپاہیوں کو بتایا کہ جاسوس اس کے گھر آئے تو تھے، لیکن پھر وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے. اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاسوسوں کو شہر کے راستے میں تلاش کریں. آخر وہ چلے گئے. شہر کے پھاٹک پر سپاہی تھے اور راہب کی چھت پر موجود مردوں کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. راہب نے یہ سب کچھ اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ ان کا خدا حقیقی خدا تھا. لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ ایک قصبی کی زندگی اس شہر میں اس سے زیادہ بری کیا ہوتی؟ صحرا سے آنے والے اجنبیوں نے اسے ایک انسان سمجھا، استعمال کی چیز نہیں. راہب نے کہا، مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کیونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے گھرانے پر مہربانی کرو گے. مجھے کوئی سچا نشان دو کہ جب تم شہر فتح کرو گے تو ہمیں مرنے نہیں دو گے. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خداوند کے اس کے لیے فیصلے نے سب کچھ بدل دیا تھا. جاسوسوں نے راہب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سپاہیوں کو ان کے بارے میں نہ بتائے اور اپنے خاندان کو اپنے گھر میں رکھے تو وہ جنگ کے دوران اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا، سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کھڑکی کے ساتھ باندھ دے تو اس کا گھر محفوظ رہے گا. پھر وہ رسی کے ذریعے شہر کی دیوار کے باہر جا اترے. راہب نے اپنے خاندان کو آنے والی تباہی کے بارے میں بتایا. اس نے انہیں اپنے گھر آنے کو کہا، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا. وہ اس کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ بدنام جو تھی. راہب انتظار میں تھی کہ اب کیا ہوگا. خبر آئی کہ حملہ آور دریا پار کر چکے ہیں اور خداوند نے ان کے لیے دریا خشک کر دیا تھا. شہر کے پھاٹک بند کر دیے گئے. شہر کے لوگ اور سپاہی لرز رہے تھے. سب خوفزدہ تھے. کسی کو شہر کے اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہ تھی. کئی دن گزر گئے لیکن حملہ آور نہ پہنچے. پھر ایک صبح راہب نے ایک عجیب سی آواز سنی، نرسنگوں کی آواز. اس نے دیکھا کہ غیر ملکی شہر کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا یہی وہ دن ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. شک کے باوجود اس کا خاندان دیکھنے آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن جب حملہ آور اپنے خیموں میں واپس لوٹے تو وہ بھی واپس چلے گئے. مزید 5 دن راہب اس اجنبی قبیلے کو شہر کے ارد گرد گشت کرتے دیکھتی رہی. لیکن حملہ آوروں نے نرسنگے پھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا. یہ کوئی جنگ تو نہیں لگتی تھی.
شہر پر خاموشی چھائی تھی، لوگ خوفزدہ تھے۔ 7واں دن بھی اسی طرح سے شروع ہوا، لیکن اس روز حملہ آور شہر کے گرد بار بار گشت کرتے رہے۔ وہ دن آ پہنچا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر داؤ پر لگا دیا تھا۔ کیا وہ اسے بچائے گا یا مرنے دے گا؟ کچھ بھی ہو، وہ اسی کی خدمت کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہی سچا خدا ہے۔ راہب کا گھبرایا ہوا خاندان اس کے گھر سے شہر کی دیوار کا حال دیکھنے پہنچا۔ حملہ آوروں کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے جس سے وہ دیوار توڑ سکتے، لیکن راہب جانتی تھی کہ خدا کوئی راستہ نکالے گا۔ اچانک حملہ آور کامیابی کے نعرے لگانے لگے، جیسے انہوں نے جنگ جیت ہی لی ہو۔ اس کا گھر لرزنے لگا۔ دھواں اور دھول ختم ہوئے تو اس کے کانوں میں گھمسان کی لڑائی کی آواز پڑی۔ راہب نے خاندان کی حفاظت کی اور کہا کہ وہ وہیں ٹھہرے رہیں۔ ان کے لیے وہی ایک محفوظ جگہ تھی۔ اسے خود کو اور انہیں اس وعدے پر قائم رکھنا تھا۔ کچھ خاموشی ہوئی تو راہب نے اپنے دروازے پر ایک جاسوس کی آواز سنی۔ وہ وعدہ پورا کرنے اور انہیں حفاظت دینے آیا تھا۔ خدا نے نہ صرف اسے جسمانی طور پر جنگ سے بچایا، بلکہ اس کی روح کو تاریکی سے بھی نکالا۔ خداوند نے راہب کو نئے لوگوں کے درمیان ایک عظیم خاندان کا حصہ بننے کے لیے چنا۔ سیاہ ماضی کے باوجود خدا نے اسے ایمان کے سبب عزت دی۔ اس نے اپنے خاندان کے برعکس اپنے بچانے والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ ان 4 عورتوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر یسوع کے نسب نامے میں ہے۔ نسب نامے میں عورتوں کا ذکر متنازع بات تھی، اور یسوع کے نسب نامے میں موجود تمام عورتیں ٹھکرائی ہوئی عورتیں تھیں۔ وہ انسانی معیار سے بہت نیچے تھیں، لیکن وہ خدا کے منصوبے کا حصہ بنی۔ یسوع مسیح کو بھی ہماری روحیں بچانے اور ہماری شرمندگی اٹھانے کے سبب ٹھکرایا گیا۔ راہب سمیت یسوع کے نسب نامے میں موجود تمام عورتوں نے ثابت کیا کہ خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں، بلکہ اس زندہ خدا کو جان کر آپ کیا بن جاتے ہیں جس نے خود کو یسوع مسیح میں آشکار کیا۔ پطرس رسول کے الفاظ میں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔